ہم اس کی بات کریں کہ میننگ فل لائف ایکچوئل ہے کہ ایگزیکٹلی اس کا مطلب کیا ہے، اس کے پیرامیٹرز کیا ہے، اور واٹ آر دا ویز ٹو اچیو میننگ فل لائف، ہم کس طرح اس کو اچیو کریں. تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلیم خان صاحب ہیں جو انہی اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے. آپ جو ہے پی ایچ ڈی ہے کیمسٹری میں، اور he has worked as environment specialist for last 40 years and he is also interested in literature and journalism. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر سلیم خان صاحب کو کہ وہ آئے اور اس موضوع پر روشنی ڈالیں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. صدق اللہ مولانا العظیم. دوستو، آج ہم لوگ میننگ فل لائف یا میننگ آف لائف یا آبجیکٹیو آف لائف، اس طرح کے سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ ہے کیا، مقصد زندگی کیا ہے. اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ آج کی تاریخ میں ہندوستان میں اسٹوڈنٹس کا سب سے بڑا، سب سے برننگ ایشو کیا ہے، تو آپ کیا بولیں گے؟ دیکھیے، یہ امتحان ہے کہ ہم جو ہے وہ برننگ ایشوز کو سے کتنا واقف ہے. آپ لوگ میڈیا دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسیجز دیکھتے ہیں. پچھلے 2 دن میں سب سے زیادہ کس چیز کا ہنگامہ ہے اسٹوڈنٹس پوائنٹ آف ویو سے؟ ہاں ہاں، کون بولا؟ پیپر لیک ہے نا، سب سے زیادہ جھگڑا. کیونکہ یہ پہلا پیپر لیک نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی پیپر لیکس ایک کے بعد ایک ہوئے، یہاں تک کہ اسٹوڈنٹس نے خودکشی بھی کی. اور سرکار نے اس پر کیا کہا پتا ہے آپ کو؟ جو لڑکا کوٹا میں جس نے سوسائڈ کر لیا، یہ بولا یہ پیپر میرا نہیں ہے جس پر مجھ کو مارکس دیا گیا. تو اس کے بارے میں سرکار نے کیا کہا؟ پاکستانی ہے. اب آپ بتائیے، پاکستانی لڑکا نیٹ کے ایگزام کی تیاری کرتا ہے اور فیل ہونے پہ خودکشی کر لیتا ہے. کتنی ریڈیکولس، کتنی بے حس حکومت. اس سے، اس کے والدین سے، ان کے والدین پہ کیا گزری ہوگی جب اس کے بچے کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ پاکستانی ایجنٹ ہے. ایک بچہ، نوجوان جس نے تیاری کیا، جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی، جس کو زبردستی فیل کیا گیا اور اس نے خودکشی کر لی، تو آپ اس کو پاکستانی ایجنٹ بولیں گے؟ سیریس ایشو ہے دوستو. تو سوال یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک پرچے لیک ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس کو غصہ آتا ہے، پھر وہ سڑکوں پہ آتے ہیں، پھر ان پہ لاٹھیاں برسائی جاتی ہیں. یہ سب ہوتا ہے نا. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اسٹوڈنٹ لائف میں سب سے زیادہ پریشان کرنے والی چیز کیا ہے؟ ہاں، ایگزام ہے. ایگزام سے زیادہ پریشان کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے. اسی سے سب سے زیادہ وحشت ہوتی ہے. تو اگر پیپر لیک ہو جائے اور اس کی وجہ سے ایگزام ٹل جائے تو خوشی ہونا چاہیے یا افسوس ہونا چاہیے؟ بھائی، جو چیز سب سے زیادہ پریشان کرنے والی ہے،
جس سے سب سے زیادہ وحشت ہوتی ہے، کسی نہ کسی وجہ سے وہ ٹل گئی، آپ کو اور ٹائم مل گیا تیاری کرنے کا، زیادہ مارکس لانے کا، تو آپ کو خوش ہونا چاہیے یا ناراض ہونا چاہیے؟ احتجاج کرنا چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے؟ بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کو احتجاج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، جو چیز پسند نہیں ہے وہ بھی اگر ٹل جائے اور نہ ہو تو اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، ہے نا؟ صحیح بات ہے۔ اب آپ کو میں ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں، یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے فالوورز دنیا کی سب سے بڑی پارٹی سے زیادہ ہے۔ بی جے پی اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی پارٹی کہتی ہے۔ انسٹاگرام پہ اس کے فالوورز کتنے ہیں؟ 86 لاکھ، اور اس کے کتنے ہیں؟ 7۔ تو آپ دیکھیے کہ اس نے 2 دن میں سنگھ پریوار نے جو 100 سال میں کام کیا اس کو ڈھارا دیا، ڈبل کر دیا۔ تو سوال یہ ہے، اچھا ان کا پیپر لیک ہوا تھا کیا؟ نہیں لیک ہوا تھا، انہوں نے تو اپنا ایگزام پاس کر لیا۔ تو پرابلم کیا ہے؟ پہلے والے لوگ کا تو پیپر لیک ہو گیا، ان لوگوں کا پیپر بھی لیک نہیں ہوا، یہ پاس بھی ہو گئے، ان کو ڈگری بھی مل گئی۔ اب پرابلم کیا ہے؟ جاب نہیں مل رہا ہے۔ مطلب یہ کہ خالی پیپر لکھنا اور پاس ہونا یہ کافی نہیں ہے، رائٹ؟ بلکہ یہ تو انٹرم سکسیس ہے نا، آپ نے ایگزام لکھا، پاس ہو گئے۔ الٹیمیٹ سکسیس کیا ہے؟ الٹیمیٹ کیسا ہے؟ پیسہ بنانا، نوکری دھندا، یہ سب۔ اگر وہ سب نہیں ہوا تو ڈگری کا کیا فائدہ؟ تو سکسیس میں بھی 2 لیول ہوتا ہے، ایک لیول ہوتا ہے امیڈیٹ سکسیس اور دوسرا لیول ہوتا ہے الٹیمیٹ سکسیس۔ دونوں میں فرق ہے، سمجھ میں آئے؟ پیپر لیک سے اور کاکروچ پارٹی سے، کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ اب آپ دیکھیے کہ انسان کی جو زندگی ہے اس کے تعلق سے زندگی کیا ہے؟ چلیے ایک سوال، زندگی جس کو آپ بولتے ہیں وہ کیا ہے؟ کیسے آپ ڈیفائن کریں گے؟ ایک سینٹنس میں اگر آپ کو بتانا ہے، ایک جملے میں اگر بتانا ہے، اب آپ فلمی گانا گا لیں گے، زندگی کیا ہے، غم کا دریا ہے، تو بات نہیں بنے گی۔ ہمارا کہاں غم ہے یار، ہم لوگ تو ایش کر رہے، قربانی کر رہے، گوشت کا، ابھی بھی پروگرام کے بعد کھائیں گے وائیں گے، تو غم کا دریا نہیں ہے۔ تو زندگی کیا ہے، کیسے آپ ڈیفائن کریں گے؟ کوئی اگر آپ کو پوچھ لے، آپ کا دوست مسلمان، ہندو، کوئی آپ کا مسافر، پارٹنر، سفر کر رہا ہے، یار زندگی کیا ہے، تو کیا بولیں گے؟ زندگی ایک سفر ہے سہانا، ایسا بولیں گے؟ یا کل کیا ہو کس نے جانا؟ ہاں، زندگی ایک امتحان ہے، صحیح بولے آپ۔ اور یہ ذرا ہائی لیول کا آنسر ہو گیا، صحیح ہے، لیکن ذرا لیول ہائی، ایک دم ایسا آدمی میرے جیسا غریب انسان کے لیے کیا بولیں گے؟ سانسوں کا آنا جانا، سانسوں کا آنا جانا، بالکل ایک دم آسان جواب۔ یعنی جب سانس آنا جانا شروع ہوئی
تو زندگی شروع ہوئی، اور جب سانس آنا جانا بند ہوئی تو زندگی ختم ہو گئی۔ تو سانس آنا جانا کب شروع ہوتا ہے؟ جب انسان پیدا ہوتا ہے۔ اور سانسوں کا آنا جانا کب بند ہوتا ہے؟ جب مر جاتا ہے۔ تو یہ جو ٹائم پیریڈ ہے، یعنی پیدائش سے لے کے موت تک کا جو ڈیوریشن ہے، یہ دراصل زندگی ہے۔ میک سینس کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کر سکے۔ تو زندگی تو وہ ڈیوریشن ہے، لیکن اس ڈیوریشن کا پرپس کیا ہے؟ پرپس وہ ہے جو آپ نے بتایا، آزمائش۔ آزمائش کا مطلب امتحان۔ وہ پہلے والی جو سلائیڈ تھی نا، پیپر لیک، دیکھیے یہ دنیا کی زندگی بھی ایک امتحان ہے، لیکن انسان اس امتحان کو مصیبت نہیں سمجھتا۔ انسان چاہتا ہے کہ اس امتحان میں رہے۔ کیوں؟ کہ اس امتحان کے نتیجے میں، چاہے ایگزام کا ہو چاہے یہ ہو، دنیا کا امتحان ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چاہ کے یہ دیکھے کہ تم میں حسن عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے، کون ڈسٹنکشن آنے والا ہے، کون فرسٹ کلاس آنے والا ہے، کون ٹاپر رہنے والا ہے، کون فیل ہونے والا ہے۔ اگر امتحان نہ ہو تو یہ سب ہوگا۔ یہ سوسائڈ کرنے والے لڑکے سارے فیل ہونے والے ہوتے ہیں کیا؟ سوسائڈ کرنے والے لڑکے، ڈپریشن میں جانے والے لڑکے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو ٹاپر کرنا ہوتا ہے، جو ٹاپ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، سب سے آگے نکل جانا چاہتے ہیں، اور جب یہ ہوتا ہے کہ ایگزام کا پیپر لیک ہو گیا تو پھر ان کو ڈپریشن آتا ہے، پھر ان کو غصہ آتا ہے، اور جب ڈپریشن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو سوسائڈ ہو جاتا ہے۔ تو دوستو یہ جو جس طرح سے ایگزام کے بارے میں، ایگزام ہم کو پسند نہیں ہے، پھر بھی ہم نہیں چاہتے کہ ایگزام ٹلے، پھر بھی ہم ایگزام کے ذریعے سے اپنے آپ کو پروو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کتنے قابل ہیں، ہم کس طرح لوگوں سے آگے نکل سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ زندگی کا امتحان ہے، اور ایگزیکٹلی یہی بات اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں بہتر عمل کون کرتا ہے۔ دیکھیے انسان دنیا میں صرف بہتر عمل نہیں کرتا، انسان اس دنیا میں بدتر عمل بھی کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ بھئی کتنے لڑکے فیل ہو جاتے ہیں کون پوچھتا ہے؟ یہاں پہ یہ میڈل جو رکھا گیا یہ کن کو دیا جائے گا؟ فیل ہونے والوں کو نہیں نا۔ تو جن کو دیکھا جاتا ہے وہ پاس ہونے والے ہوتے ہیں، وہ ٹاپرز ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جو ہے یہ عرصہ حیات جو تم کو دیا ہے، یہ آزمائش تو ہے، لیکن اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ تم میں بہتر عمل کون ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے، جیسے ایگزامینر کو نیتا جی کا فون آ جاتا ہے یہ لڑکا فیل نہیں ہونا چاہیے، تو ایگزامینر اس کو پاس کر دیتا ہے۔ اللہ میاں کے یہاں کسی کا فون نہیں چلے گا، جو فیل تو فیل، جو پاس تو پاس۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، اس کو کوئی انفلوئنس نہیں کر سکتا، اور پھر غفور بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک دم ہی چھڑی لے کے بیٹھے، کسی کی کوئی کمزوری ہے، کوئی بیمار ہو گیا بیچارہ صحیح نہیں لکھ سکا، تیاری اچھی کیا تھا، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، سیریس مسئلہ پیدا ہو گیا، فساد ہو گیا اس کے یہاں، نہیں جا سکا ایگزام میں، لیٹ پہنچا، کم ٹائم ملا اس کو، تو دنیا کا جو ایگزامینر ہے وہ یہ سب فیکٹر نہیں دیکھے گا،
اس کو کیا فیسلٹی اویلیبل تھی، اس کو کیا فیسلٹی اویلیبل ہے. ایک ایئر کنڈیشن میں آیا، ایک آدھا گھنٹہ پیدل چل کے آیا، باہر 3 گھنٹہ رکے، سسٹم ڈاؤن ہو گیا. دنیا کا ایگزامینر یہ سب نہیں دیکھتا. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ جس کا میں امتحان لے رہا ہوں اس نے کن حالات میں اس طرح سے پیپر لکھا، اور اس کا لحاظ کر کے اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ وہ غفور ہے، وہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، بندوں سے محبت کرنے والا ہے. دوسری جگہ قرآن مجید میں فرمایا کہ پس تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، سابقو سبقت لے جانے کی کوشش کرو، کمپیٹ کرنے کی کوشش کرو. یہ پسندیدہ ہے کہ انسان ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اور صرف دنیا میں نہیں، صرف مال کمانے میں نہیں، صرف عیش و آرام میں نہیں، بلکہ نیکی کے کام، خیر کے کام، بھلائی کے کام، جس سے پورے سماج کو، پوری انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے، ان کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. دیکھیے دنیا کن لوگوں کو یاد کرتی ہے؟ ان لوگوں کو جو اپنے لیے جیتے ہیں، یا ان لوگوں کو جو دوسروں کے لیے جیتے. بہت بڑا فرق ہے. تو دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ بے شک اللہ کا سودا مہنگا سودا ہے. سن لو، بے شک اللہ کا سودا جنت ہے. دیکھیے دنیا میں جو کورس جس کا ڈیمانڈ جتنا کم ہوتا ہے اس کا پیپر اتنا آسان ہوتا ہے، اور جس کا ڈیمانڈ جتنا ٹف ہوتا ہے اس کا پیپر اتنا ٹف ہوتا ہے. لیکن جب لوگ ٹف پیپر میں سے جو ہے وہ کامیاب و کامران ہو کے نکلتے ہیں تو ان کا درجہ، ان کا مرتبہ جو ہے وہ دنیا میں بلند ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اللہ میاں کے یہاں بھی یہی معاملہ ہے. اب ایک دو کنفیوژنس ہیں ہماری ملت کے، میں چاہتا ہوں کہ اس پر بات کروں. دیکھیے زندگی کا مقصد آزمائش ہے نا، یہ سب جانتے ہیں. لیکن جب کوئی آزمائش آتی ہے، تقریر میں آزمائش کے بارے میں بولنا بہت آسان، لیکن جب آزمائش آ جائے تو اچانک وہ عذاب بن جاتی ہے. مطلب آزمائش کو آزمائش کی طرح لیا ہی نہ جائے. ہم چاہتے ہیں کہ امت کی اصلاح ہو، امت میں بہت ساری خرابیاں ہیں، تو جب آزمائش آتی ہے تو ہم بولتے ہیں دیکھو تمہارے برے اعمال کا یہ پھل ہے، تو اس آزمائش سے بچنے کے لیے تم برے اعمال چھوڑ دو. بولتے ہیں نا، صحیح ہے یہ بات. بھئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اچھے اعمال کس کے، اور ان سے زیادہ آزمائش کس کی؟ تو ساری آزمائشوں کو آپ نے اگر عذاب کے اس میں ڈال دیا، آپ اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ نہیں کر سکتے. ایک صحابی کا ذکر ملتا ہے، مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بہت ظلم ہوتا تھا. ان میں سے کئی غلام تھے اور زیادہ مظلوم تھے. تو ایک پر ایک کافر پہ ظلم کر رہا تھا، اور جو ظلم کرنے والا تھا وہ چلاتا تھا، پوچھتا تھا کہاں ہے تمہارا رب؟ تم جس رب کی بندگی کی کا اعلان کرتے ہو وہ کہاں ہے؟ تم کو بچانے کیوں نہیں آتا؟ تو وہ صحابی نے کیا جواب دیا جانتے ہیں آپ؟ دیکھیے عام حالات میں اے سی چالو ہے، بتی چلی ہوئی ہے، مائک چل رہا ہے، دماغ چل رہا ہے، اچھی اچھی باتیں کرنا بہت آسان ہے. لیکن موب لنچنگ ہو رہی ہے،
پہلے مسلمانوں کی ہوتی تھی، کل تو اس کی بھی ہو گئی. معلوم ہے کل کس کی موب لنچنگ ہو؟ ممتا بنرجی کا بھانجا، کیا نام ہے اس کا؟ ابھیشیک بنرجی. تو جب موب لنچنگ ہونے لگے تب آدمی جو ہے وہ ایسا جواب دے جیسا کہ اس صحابی نے جواب دیا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ ایمان ہے. انہوں نے جواب دیا اس آدمی کو جو ان پہ ظلم کر رہا ہے کہ جب تم مٹکا بھی خریدتے ہو تو اسے بجا کر دیکھتے ہو کہ یہ مضبوط ہے یا کھوکھلا ہے. میرا رب بھی مجھے آزما رہا ہے کہ میں جنت کے قابل ہوں یا نہیں. دیکھیے یہ ہے ایمان، یہ ہے زندگی کے مقصد کو سمجھنا. اور جب انسان اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتا ہے تو آزمائش کو اس طرح فیس کرتا ہے. رونا دھونا ماتم، خود مظلوم کوئی مورد عزت ٹھہرا دینا، اعمال ہی ایسے ہی ڈیزرٹ اٹ، اس کے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. دس از ناٹ دا وے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اہل جنت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں انتہائی تقریر دہ زندگی گزاری تھی. اس کو جنت میں ایک بار ڈبکی دی جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ اے ابن آدم، کیا تم نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہے؟ تو وہ جواب دے گا کہ نہیں، اللہ کی قسم میں نے کبھی کسی قسم کی تکلیف نہیں. دیکھیے تکلیف جو ہے نا وہ کمپیریٹیو ہوتی ہے. جب وہ جہنم کی پریشانی دیکھ لے گا تو اس کو محسوس ہوگا کہ یار جس پریشانی سے میں گزرا تھا وہ تو اس کے مقابلے کچھ بھی نہیں تھی، لیکن میں خوش قسمت ہوں کہ اس سے بچ گیا. تو دوستو یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہونا چاہیے. مقصد زندگی اگر صحیح ہے، صحیح زندگی کا آبجیکٹو انسان نے طے کر لیا تو اس کا جو معیار ہوتا ہے، اس کی جو کسوٹی ہوتی ہے وہ بدل جاتا ہے. ایک اور واقعہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ کامیاب دراصل وہ ہے جو آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. اس حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے نیزہ مارا. جب انہوں نے اپنے سینے میں نیزے کی نوک نکلتی دیکھی، سینے سے نکلنے کا مطلب کیا؟ پیچھے سے نیزہ مارا گیا، سینے سے باہر آ رہا، یعنی آر پار ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں کھا گیا. کیسی بات! قاتل یہ بات سن کر حیرت میں ڈوب گیا کہ میں نے اس کو قتل کیا، میں سمجھتا ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا، اور اس نے کہا کہ وہ کامیاب ہو گیا. پھر جب اس کو پتا چلا کہ اسلام میں کامیابی اور ناکامی کے تصورات آخرت کی وسعتوں کو سمیٹ گئے، وہ محض اس دنیا فانی تک محدود نہیں ہے. تو دوستو جب اس کو یہ بات پتا چلی تو وہ قاتل اسلام اس نے قبول کر لی. دیکھیے اپنی جان کی قربانی دے کے، اپنی جان کی شہادت دے کے اس نے اسلام کی شہادت اور ایک ایسے آدمی کو بدل دیا، ایسے آدمی کا دل بدل دیا جس نے کہ اس کو شہید کر دیا، خود بھی کامیاب ہو گیا اور اس کی بھی کامیابی کا ذریعہ بن گیا. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ جو پیراڈائم شفٹ ہے نا، کشادے درے دل سمجھتے ہیں اس کو.
ہلاکت نہیں موت ان کی نظر. دنیا جو ہے وہ موت کو ہلاکت سمجھتی ہے، لیکن یہ غازی یا تیرے پراسرار بندے جو ہیں ان کی نظر میں موت ہلاکت نہیں ہے، موت اینڈ نہیں ہے، بلکہ ایک نئی دنیا، ایک نئی زندگی کی ابتدا ہے. اور وہ ایک ایسی زندگی کی ابتدا ہے کہ جس میں موت نہیں. دیکھیے، یہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ اس دنیا میں آنے والا ہر شخص موت سے دوچار ہوگا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ کو موت نہیں آئے گی. لیکن آخرت کی جو زندگی ہے اس کے اندر موت نہیں آئے گی، موت کو موت آ جائے گی. تو اس لیے وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارے دل کا دروازہ کھل گیا. تو ہلاکت پہ جس طرح کا ماتم کیا جانا چاہیے اس طرح کا ماتم وہ نہیں کرتے. دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ ایک سوال کرتے ہیں کہ بھلا کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا اور تمہیں واپس ہمارے پاس نہیں لایا جائے گا؟ تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اس سے اونچی ہے کہ وہ بے مقصد کوئی کام. آپ کسی آدمی سے ملیں، اسے پوچھے کیا کر رہے ہو تو بولے کچھ نہیں کر رہا ہوں. بولے نہیں کچھ لکھ رہے ہو، کیوں لکھ رہے ہو؟ بولا ایسے ہی ٹائم پاس کے لیے لکھ رہا ہوں. کچھ بنا رہے ہو، کیوں بنا رہے ہو؟ ایسے ہی اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے بنا رہا ہوں. بے مقصد کام کر رہا ہے، بے مقصد زندگی گزار رہا ہے، بے مقصد دھوپ میں چلا جا رہا ہے، پسینے پسینے ہو رہا ہے. بولے کیوں، کہاں جا رہے ہو؟ بولا ایسے ہی بس ایک راؤنڈ مار کے آتا ہوں. آپ اس کو کیا بولیں گے؟ بولیں گے اس کا علاج کر رہا ہوں، ذرا کچھ اثر ہو گیا. تو انسان کے بارے میں تو ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ بے مقصد کام کرے گا. سمجھدار انسان کوئی کام کرے گا تو اس کا ایک آبجیکٹو ہوگا، اور جتنا سمجھدار ہے اتنا بڑا آبجیکٹو ہوگا. اور اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں انسان نعوذ باللہ یہ سوچنے لگے کہ اس نے بلا وجہ یہ مایا بنا دیا، مایا جال بنا دیا، بلا مقصد انسانوں کو پیدا کر دیا، بلا مقصد ان کے لیے اتنی ساری آسانیاں پیدا کر دی. اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو قرآن مجید میں کہا گیا کہ یہ بات تو اللہ کی شان کے خلاف نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش بزرگ کا مالک ہے. یعنی یہ کہ اس دنیا میں ہم نے کوئی چیز بے مقصد نہیں پیدا کی. کجا کے انسان فرمایا دوسری جگہ، ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پہ نہیں بنایا. کھیل تماشا نہیں ہے یہ. اگر ہم کو کھلونا بنانا چاہتے تو بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے. لوگوں کو کیوں اتنی بڑی کائنات کیوں بناتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کی ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق پیدا کیا، حق کے ساتھ، ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا. ٹائم لمٹ بھی ہے اور حق بھی ہے، یوں ہی نہیں ہے. اور پھر وہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پہلے پڑھی تھی، اس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں بہتر عمل کون کرتا ہے. دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ علیم و خبیر ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم کیا کریں گے. لیکن اگر وہ آزمائے نہیں تو ہم بڑے بڑے دعویٰ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو ہم کو ایسپائر بنانے کا موقع دیتا تو ہم کیا سے کیا کر لیتے، پورے کلیان میں انقلاب لے آتے. تو اللہ تعالیٰ بولے گا کہ دیکھو بھیا، میں نے تم کو دیا تھا ایسپائر کا موقع، تم نے یہ کیا، سب لوگوں کو جمع کیا، اچھا اچھا کام کیا، لیکن اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تھے تم. تو یہ جو آزمائش ہے یہ ہمارے لیے تاکہ ہمیں اپنے بارے میں ساری خوش فہمیاں ختم ہو جائیں اور ہم کو یہ معلوم ہو کہ ہمارے سامنے کیا کیا مواقع ہیں اور ہم اس کو کیسے کیسے ایکسپلور کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ کو کتنا راضی کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہے یہ. اب دوستو ایک ذرا سا کنفیوژن ہوتا ہے، مقصد زندگی
اور وسائل زندگی، یعنی آبجیکٹو آف لائف اور ریسورسز ٹو اچیو دا آبجیکٹو آف لائف۔ کئی بار کیا ہوتا ہے اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، مکس اپ ہو جاتا ہے، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وسائل جو ہے وہ راستہ ہی منزل بن جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو اس پر میں دو چار بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہ سفر کا جو معاملہ ہے نا، سفر کے ذریعے سے انسانی زندگی کو بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی غور نہیں کیا کہ اللہ نے کس طرح تخلیق کی ابتدا کی، پھر اس کا اعادہ فرماتا ہے۔ بے شک یہ اللہ بڑا آسان ہے۔ فرما دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو، غور کرو کہ اس نے مخلوق کی زندگی کی ابتدا کیسے فرمائی، پھر زندگی کو کس طرح سے اٹھا کر اس کی نشو و نما دی۔ بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کسی اجنبی کی شخص یا کسی راہ گزر کی طرح رہو، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، صحت میں اپنی بیماری کے لیے اور اپنی حیات سے اپنی موت کے لیے توشہ حاصل کرو۔ تو دوستو اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وہی آبجیکٹو اور ریسورس کے تعلق سے، کہ یہ دو دوست ہیں، فرض کیجئے یہ دونوں بہت دنوں کے بعد ایئرپورٹ پہ مل گئے، اب ان کو اپنے اپنے کاؤنٹر کی طرف جانا، تو یہ پہلا سوال کیا کریں گے ایک دوسرے سے؟ اچانک مل گئے، اٹ واز ناٹ بلینک، واٹ ول بی دا فرسٹ کوشچن؟ آپ کیسے؟ کیسے ہیں؟ چلو تو جنرل بات ہو گئی۔ اس کے بعد کہاں جا رہے ہو؟ یہ پوچھے گا کہ کس ایئر لائن سے جا رہے ہو، فرسٹ کلاس میں جا رہے ہو یا اکنامی کلاس میں جا رہے ہو، ٹکٹ کتنے کا خریدا، یہ سب پوچھے گا۔ کیا پوچھے گا؟ کدھر جا رہے ہو؟ کیوں پوچھے گا؟ یہ باقی چیزیں کیوں نہیں پوچھے گا؟ حالانکہ یہ بھی اہم ہے نا، ایک آدمی فرسٹ کلاس میں جا رہا ہے، مہنگی ٹکٹ خرید کے جا رہا ہے، بڑی ایئر لائن میں جا رہا ہے، یہ مسکین بجٹ میں نہیں جا رہا ہے، وستارا میں جا رہا ہے، انڈیگو میں نہیں جا رہا ہے، یہ سب پوچھنا چاہیے نا، لیکن پوچھتا نہیں ہے انسان۔ کہاں جا رہا بھیا؟ یہی پوچھتا۔ کیوں پوچھتا؟ سب منزل، ہاں، اس لیے کہ اہمیت اس کی ہے، منزل کی اہمیت ہے۔ یہ جو ایئر لائن وغیرہ کا سلسلہ ہے یہ تو سیکنڈری چیز ہے، ثانوی چیز ہے، تو اس کے بارے میں انسان نہیں پوچھتا، یہ عام بات ہے۔ سواری کے بارے میں نہیں پوچھتا بلکہ منزل کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اب ایک اور، آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے ہوائی جہاز کا سفر کیا ہوگا، اس میں ایک تلخ تجربہ بھی ہوتا ہے۔ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ٹرین میں تلخ تجربے ہوتے ہیں، ہوائی جہاز میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو اوور بکنگ بولتا ہے، میرے ساتھ ہو چکی ہے۔ مجھ کو امتحان کی ٹکٹ تھی، بزنس کلاس کی لیموزین لینے کے لیے آئی، ان کا سسٹم ہے، فون کیا، سر آئی ایم ویٹنگ، نیچے گیا، ایئرپورٹ پہ پہنچا، بزنس کلاس کا الگ لائن ہوتا ہے، وہاں لے گیا، وہاں جانے کے بعد مجھ سے کہا کہ سر سوری، فلائٹ از اوور بکڈ، یو کین ناٹ گو۔ میں نے کہا دین واٹ شوڈ آئی ڈو؟ بولے وی ول ٹیک یو ان دا نیکسٹ فلائٹ آفٹر 8 hours or so۔ میں بولا نہیں مجھ کو جانا ہی ہے، آئی وانٹ ٹو گو۔ نو سر سوری۔ پھر میں نے کہا میں کینسل کر دوں گا۔ کین کینسل، یو ول گیٹ ریفنڈ۔ دوسری کون سی فلائٹ ہے؟ دوسری برٹش ایئر ویز کی فلائٹ ہے 2 گھنٹے بعد۔
اس میں دیکھو یہ کرو، میں جاؤں گا ایسا ویسا، میں اس پہ زور دینے لگا۔ اب اگر وہ مجھ کو بولتا کہ بھیا تم جو جہاز سے جا رہے ہو ٹورنٹو، اس کے بعد ہماری 1 گھنٹے میں ایک فلائٹ اگر جانا ہی ہے تو میں تم کو اس فلائٹ سے لندن بھیج دیتا ہوں۔ لندن پر ٹورنٹو سے بہت اچھا شہر ہے، لندن جانے والا جہاز اس سے بہت اچھا جہاز ہے، اس میں جو ہے وہ سپر فرسٹ کلاس، وہ جبوں میں اوپر پہلے منزل پہ ہوتا ہے، اس میں بٹھا کے لے جاؤں گا، وہ سیٹ خالی ہے۔ تو اگر جانا ہی ہے تو وہ اس میں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، میں جاؤں گا۔ لندن تو ٹورنٹو سے اچھا ہی ہے، فلائٹ بھی اچھی ہے، سب کچھ اچھا ہے، کیوں نہیں جاؤں؟ فری میں نہیں جا، کیوں نہیں جاؤں گا؟ منصب جہاز کی اہمیت نہیں، کلاس کی اہمیت نہیں، منصب کی اہمیت ہے۔ جو انسان کی منزل ہوتی ہے انسان اسی پہ جانا چاہتا ہے۔ تو دوستو یہ ایک بیسک سچائی ہے، لیکن ہم اس کو بھولا۔ دنیا ہم دنیا میں جو وسیلہ ہے، دنیا جو ایک ذریعہ ہے آخرت کو سنوارنے کا، اس کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں، اسی کے لیے جیتے ہیں، اسی کے لیے بڑھتے ہیں، بلکہ دنیا کے لیے ہم اپنی آخرت کو بگاڑ لیتے ہیں۔ تو یہ ایک خطرناک آزمائش ہے جس سے کہ ہم کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے انسان کی زندگی کا انفرادی مقصد بھی ہوتا ہے اور اجتماعی۔ انسان جو ہے انڈیویجول لائف بھی گزارتا ہے اور کلیکٹیو لائف بھی گزارتا ہے۔ کوئی آدمی صرف انڈیویجول لائف نہیں گزارتا، تو انسان صرف کلیکٹیو لائف نہیں گزارتا، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ تو جہاں تک انفرادی مقصد حیات کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ اور اسلام میں عبادت کے معنی اطاعت بھی شامل ہوتا ہے، یعنی انسان ہر کام کو کرنے سے پہلے انڈیویجولی یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ حکم دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ میں جو کام کر رہا ہوں وہ اس کی مرضی کے مطابق کر رہا ہوں یا اس کے خلاف کر رہا ہوں، ارریسپیکٹو یہ کہ اس سے میرا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ اگر اس کام کو کرنے میں میرا فائدہ ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، تو بھی میں کروں گا۔ اگر اس کام کے نتیجے میں میرا نقصان ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے، تو بھی میں کروں گا۔ اگر اس کام کو کرنے میں میرا فائدہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے، تو میں نہیں کروں گا۔ یہ ہے عبادت۔ عبادت وہ بھی ہے کہ نماز کی عبادت، عبادت وہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کی عبادت۔ نماز کی اہمیت کوئی کم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک رکعت ہم پڑھتے رہیں گے، نماز ہوتی رہے، کوئی پرابلم نہیں۔ جب تک نماز کا حساب نہیں ہوگا پیر نہیں ہٹے گا۔ لیکن یہ کہ انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا گیا۔ لیکن جو ہماری کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے، اجتماعی ذمہ داری ہے ایک امت کے طور پہ، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اب دنیا کے بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا۔ تم ہو تو مسلمان، لیکن تم کو صرف مسلمانوں کی اصلاح کے لیے اور ہدایت کے لیے دنیا میں نہیں لایا گیا، مسلمان بھی اس میں شامل ہیں۔ اگر انسانوں کی بات ہوتی ہے تو اس میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں شامل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب ہمارا مقصد بتاتا ہے، امت کا مقصد بتاتا ہے، تو اس کو مسلمانوں تک محدود نہیں کرتا، ریسٹرکٹ نہیں کرتا، بلکہ فرماتا ہے کہ یہ بہترین گروہ تمام انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ اور تم کرتے کیا ہو؟ یہ تو تمہاری پوزیشن ہے۔ کرتے یہ ہو کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو۔ دیکھیں نیکی پہ عمل کرتے ہو، نیکی پہ عمل کیے بغیر آپ حکم دے گے تو کوئی سنے گا، تو اس کے اندر ان بلٹ ہے بائی ڈیفالٹ کہ تم نیکی کرتے ہو،
لیکن خالی نیکی خود نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی اس کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو. اس کا مطلب یہ کہ خود بھی بدی سے روکتے ہو اور دوسروں کو بھی روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. دیکھیے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں مطلب کیا کہ ہم اپنی ذمہ داری اللہ کے لیے ادا کریں. کوئی رکا نہیں تو ہم اس پہ زبردستی نہیں کر سکتے. ہم کسی کو ہم نے نیکی کا حکم دیا وہ نہیں مانتا ہے, وہ جانے اللہ جانے. ہم نے کسی کو بدی سے روکنے کی کوشش کی نہیں رکا, وہ جانے اللہ جانے. ہماری ذمہ داری, ہمارا ایمان اللہ پہ, ہمارا اجر اللہ پہ. وہ نہیں مانا اس لیے ہمارا اجر کم ہوگا ایسا, وہ مان لیا تو ہمارا اجر بڑھ جائے گا ایسا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. یقیناً باطل مٹنے والا تھا. اس دنیا میں صرف میٹھا میٹھا کام نہیں ہوتا ہے, حق اور باطل کی کشمکش بھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے, اور یہ مٹنے کے لیے آیا تھا. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ بلکہ ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں تو اسے کچل دیتا ہے, پس وہ نابود ہو جاتا ہے. لوگ بولتے ہیں یار یہ تو سب کتابوں کی بات ہے. ہم نے دیکھا ایران میں کیا ہوا, ہو گیا نا. جب تک غزہ پہ کر رہے تھے تو ایسا لگتا تھا یہ آیت کیسے, لیکن جب پھر تل ابیب پہ برسنے لگا, جب F-35 گرنے لگے, F-15 گرنے لگے, ابھی پرسوں بھی ایک میزائل گر گیا, تو معلوم پڑا کہ جو لوگ 5000 سال پرانے بھیجنے والے تھے نا, ابھی ان کو جو ہے وہ دن میں 5 تارے نظر آ رہے ہیں. تو یہ بات ہے, اسے کچل دیتا ہے پس وہ نابود ہو جاتا ہے. نابود ہونے کا مطلب جھک جاتا, جنگ بندی کی بھیک مانگتا ہے, اپنے آبجیکٹیو چینج کر دیتا ہے. ایک دن بول رہے تھے ہم رجیم چینج کریں گے, نکل آؤ, ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں. آج بولتے کہ نہیں, تو ہمارا مقصد ہی نہیں تھا. یہ فیلئر ہے, ایکنالجنگ دا فیلئر. تو دوستو یہ ساری چیزیں جو حاصل ہوتی ہیں نا وہ آزمائش کے بعد حاصل ہوتی. دیکھیے فتح مکہ جیسی بات ہوئی تو ہجرت, آزمائشیں مکی زندگی کی, احد, بدر, حدیبیہ, اور اس کے بعد جا کے نا, اور بیچ میں وہ خندق, ان سارے مراحل سے گزرے. 47 سال سے ایران پہ امبارگو ہے نا, اس کے باوجود ہو گیا نا کام. تو آزمائش آتی ہے, کیسی کیسی آزمائش. خوف و خطر سے حملہ کر دیا, صدام سے حملہ کروا دیا, فاقہ کشی, امبارگو لگا دیا, کوئی ان سے تیل نہیں خریدے گا, ہندوستان کو بھی منع کر دیا, جان و مال کے نقصانات, رہبر معظم کو شہید کر دیا, پورے خاندان کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ, نواسے کے ساتھ, اہلیہ کے ساتھ, آمدنیوں کا گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے. ان حالات میں جو لوگ صبر کریں, اپنی جگہ جمے رہیں, اپنی جگہ ڈٹے رہیں اور تیاری کرتے رہیں اس وقت کا جب کہ کشمکش برپا ہو اور جو ہے دشمن کے دانت کھٹے کرتی تھی, تو فرمایا کہ وہ ان کا معاملہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں, اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کے جانا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ انہیں خوشخبری دے دو, ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوگی, اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی. ایسے ہی لوگ صحیح راستے میں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں اکیلا نہیں چھوڑتا, اللہ یہ کہ انسان خود ہی اللہ تعالیٰ سے اپنا راستہ وہ توڑ کر رشتہ. اللہ تعالیٰ حوصلہ دلاتا ہے کہ ڈرو نہیں, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں سن رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں, میں تمہاری نگہبانی کر رہا ہوں. تسلی دیتا ہے. اور کے بعد جب مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی, اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے تو اس جیسا زخم ان کو پہلے لگ چکا ہے بدر میں. دل شکستہ نہ ہو, غم نہ کرو, تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. ہوئے نا غالب کہ نہیں ہوئے؟ فرماتا ہے کہ یہ جو جھاگ ہے یہ سوکھ کے زائل ہو جائے گا. اب دیکھیے یہی کانگریس پارٹی کی مثال, اتنی بڑی پارٹی 2 دن میں اس کا اکاؤنٹ بند کرا دیا. ڈر گئے نا, نہیں ڈرتے تو کیوں کرتے؟ گبر کا ڈائلاگ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا, جو ڈر گیا وہ مر گیا. تو یہ جھاگ ہے, جھاگ.
ان کی جڑیں نہیں ہیں زمین میں، ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے تو ہلنے لگتے ہیں لوگ. لیکن جو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے، جو خیر ہے، وہ جو ہے وہ زمین میں ٹھہرے. اور اللہ بڑا قدردان ہے، سب کے حالات کو پوری طرح علم رکھتا ہے. یہ بندے کو اطمینان والی بات. کامیابی نہیں مل رہی ہے تو بھی انسان کی کوشش انسان کو یہ کہتی ہے، مومن کو یہ کہتی ہے کہ دیکھو دنیا میں نہیں مل رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرے گا، اس کی قدردانی کرے گا. وہ نیک کار کا اجر ضائع نہیں کرتا. آخری سلائیڈ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے سب کچھ بنایا ٹھیک ٹھیک بنایا، جس نے ہر چیز کو ایک خاص انداز میں دیا، پھر راستہ بتایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے سارے وسائل دینے کے بعد ہم کو اس کے استعمال کا راستہ بتایا. فرمایا پھر جو میری طرف کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے. یہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آ رہے ہیں تو کہا جا رہا ہے جو لوگ میری اس ہدایت پر پیروی کریں گے ان کو کوئی خوف اور رنج نہیں ہوگا. یعنی جنت سے نکلنے کا رنج نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس پہ عمل کر کے دوبارہ جنت میں آئیں گے نا. اللہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا اور آخرت میں سکون و سلامتی کے ساتھ رہیں، اس لیے فرماتا ہے اور اللہ انہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے. شعر شاعری میں ایک آخری شعر ہوتا ہے، اس کے بعد ایک مقطع ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ آخری شعر آ گیا تو مطلب غزل ختم ہو گئی، ابھی شاعر چلا جائے گا. تو آخری سلائیڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پریزنٹیشن ختم ہو گیا، اس کے بعد ایک اور آئے گا. آپ لوگ سیریس ہو جاتے ہو تو مجھ کو کچھ نہ کچھ ہنسی مذاق کی بات کرنا پڑتا ہے. دوستو آخری بات ابھی معین بھائی نے کہا تھا اب ایام میں کن ایام میں گزر رہے ہیں. ہاں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس کو کہ سارے مسلمان، ساری دنیا کے مسلمان ادا کر رہے ہیں. اور وہی ایام تشریق سے ہم لوگ بھی نماز کے بعد پڑھ کے اپنے آپ کو ان سے جوڑ لیتے ہیں. تو ان کے حوالے سے جو آیات قرآن مجید میں آئی ہے وہ پڑھ کے میں اپنی بات ختم کروں گا. فرماتے ہیں کہ میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. اور پھر یہ دعا، جس دعا کو ہم لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیے کہ کہو میری نماز، میرے مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے میں سر تاج جھکانے والا ہوں. علامہ اقبال نے اس آیت کو جو ہے وہ ایک شعر میں ڈھال دیا. فرماتے ہیں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے پاس. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.